اللہ تعالیٰ کے جو بہت بہترین خوبصورت نام ہیں اس میں ایک نام ہے الجامع۔ جیسے قرآن پاک کی ایک دعا ہے، اس دعا میں یہ بتایا جاتا ہے ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن میں آپ جمع کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ دن یقینی ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھا رہے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین اس کا مالک کون ہے؟ جواب نہیں ہے تو فرمایا قل للہ، کہہ دیجئے مالک تو اللہ ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اتنا بڑا اللہ، اس کی قدرت اتنی بڑی، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ پھر فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بالضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، ایک ایسے دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اس دن اپنا ایمان نہیں پیش کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بہت سے نام بیان فرمائے، یوم التغابن، یوم التناد، یوم الطلاق، یوم الآزفہ، مختلف قسم کے ناموں کے ذریعے اللہ وہ دن سمجھا رہے ہیں، اچانک آنے والا دن، حسرت کا دن، افسوس کا دن، اور ایک نام ہے جمعناکم والاولین۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان کا یہ خیال ہے، اس خیال میں یہ جی رہا ہے کہ ہم اسے جمع نہیں کریں گے، مرنے کے بعد یوں ہی مٹی ہو جائے گا، بکھر جائے گا، کیا ہم اسے جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں جمع کریں گے، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہماری پوری قدرت ہے، ہم اسے اس طرح جمع کریں گے کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کے نشان کو بھی ہم باقی رکھیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جھگڑنا چاہتا ہے، قیامت کے دن کو لے کر الجھنا چاہتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن کب آئے گا پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آئے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن کے آنکھیں اس کی حیرت میں رہ جائیں گی، اور جس دن کے سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، وہ ایسا خوف کا دن ہوگا، یقول الانسان یومئذ این المفر، وہ کہے گا کہ مجھے بھاگنا کدھر ہے، میں کہاں بھاگوں، پناہ کہاں تلاش کروں، کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، الی ربک یومئذ المستقر، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، وہ دن ایسا دن ہوگا ہر انسان اپنا اگلا پچھلا سب اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا بدر، کیسے ہوگا؟ اللہ کریں گے، اس لیے اللہ نے اپنا نام رکھا الجامع، قیامت کے دن میں تم سب کو جمع کروں گا، ھذا یوم لا ینطقون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کیا جائے، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو اس دنیا میں اس دن کو جھٹلا کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے۔ پھر آگے فرمایا ھذا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ جمع کیوں کریں گے؟ جمع کریں گے تاکہ حساب کتاب لیں۔ اللہ قیامت کے دن بندوں کو بھی جمع کریں گے، ان کے عملوں کو بھی جمع کریں گے، اپنی قدرت سے ایک ایک عمل کو جمع کریں گے، الا ایک کوئی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اگر کوئی انسان اپنے کیے پر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے چلا جائے، اللہ اپنی قدرت سے وہ عمل کو بھی جمع کرے۔ کیسے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا کوئی برائی کی ہے، فتکن فی صخرۃ، زمین کے تہ کے اندر بھی اگر وہ کام کیا ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ اپنی قدرت سے اس عمل کو لائے گا، اللہ لائیں گے۔ یہ سوچ جو ہے دوستو آدمی کی دنیا کی زندگی کو بناتی۔ دین آسان اس کے لیے ہے جس کے سامنے یہ دن ہے، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن، جزا اور سزا کا دن،
جو اس کو سامنے رکھے گا، حکم پر چلنا آسان، دین پر چلنا آسان،